ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طریقہ ارشاد۔ کبھی کبھی آپ خود امتحان کے طور پر حاضرین سے کوئی سوال کرتے، اس سے لوگوں کی جواداتی فکر اور اصحاباتی رائے کا اندازہ ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے جھڑتے نہیں اور جو مسلمانوں سے مشابہت رکھتا ہے؟ لوگوں کا خیال جنگلی درختوں کی طرف گیا۔ میرے ذہن میں آیا کہ کھجور کا درخت ہوگا، لیکن میں کم سن تھا، اس لیے جرأت نہ کر سکا۔ بالآخر لوگوں نے عرض کی کہ حضور بتائیں۔ ارشاد فرمایا، کھجور۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام عمر حسرت رہی کہ کاش میں نے جرأت کر کے اپنا خیال ظاہر کر دیا ہوتا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو حلقے قائم تھے، ایک قرآن خوانی اور ذکر و دعاؤں میں مشغول تھا اور دوسرے حلقے میں علمی باتیں ہو رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دونوں عمل خیر کر رہے ہیں، لیکن خدا نے مجھ کو صرف معلم بنا کر مبعوث کیا ہے۔ یہ کہہ کر علمی حلقے میں بیٹھ گئے۔ ان مجلس میں دقیق مباحث کو جن کی تہہ تک عوام نہیں پہنچ سکتی، ناپسند فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک روز صحابہ کی مجلسوں میں مسئلہ تقدیر پر گفتگو ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو حجرے سے نکل آئے۔ آپ کا چہرہ اس قدر سرخ ہو گیا تھا گویا اعراض مبارک پر کسی نے انار کے دانے نچوڑ دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تم اس لیے پیدا کیے گئے ہو قرآن کو باہمیں ٹکرا رہے ہو؟ گزشتہ امتیں ان ہی باتوں سے برباد ہوئی ہیں۔ ان مجلس کا مقصد یہ بھی تھا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن مسائل میں باہم اختلاف کرتے، آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا صحیح فیصلہ کر دیتے۔ مثلاً شہرت طلبی اور جاہ پرستی خلوص عملی کے منافی سمجھی جاتی ہے اور خود صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی سمجھی جاتی تھی۔ چنانچہ آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں دو شخصوں نے ایک مسئلے میں گفتگو کی۔ ایک نے کہا، اگر میں نے دشمن سے مقابلہ کیا، اور ایک شخص نے فخریہ یہ کہا کہ نیزہ مارا کہ میرا وار لینا ہے غفاری جوان ہوں، تو اس میں تمہاری کیا رائے ہے؟ مخاطب نے جواب دیا، میری رائے میں کچھ ثواب نہ ملے گا۔ میرے آدمی نے یہ گفتگو سن کر کہا، میرے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس پر دونوں میں اختلاف ہوا۔ آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی گفتگو سنی تو فرمایا، ثواب اور شہرت دونوں میں کوئی مخالفت نہیں۔ عام خیال یہ تھا کہ قوائے عملی کے بیکار کر دینے کا نام تقدیر ہے۔ تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوگا اس کو کوئی عملی طاقت مٹا نہیں سکتی، لیکن آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مجلس میں
जो इत्तफाकन मुनक़दा हो गई थी। इस ख्याल की तदवीद की और फरमाया के अमाल तो खुद तकदीर में है। इंसान को खुदा जिन अमाल की तौफीक देता है वही इसका तकदीर में, इसलिए तवक्कुल कुव्वत अमल के बेकार कर देने का नाम है। चनाचा सहाबा एक जनाजे में शरीक थे। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और सहाबा जमा हो गए। आपके हाथ में एक छड़ी थी, इससे ज़मीन को खरोदने लगे। फिर फरमाया, तुम में से कोई ऐसा नहीं है जिनकी जगह जन्नत या दोज़ख ना लिखी जा चुकी हो। एक शख्स ने कहा, तो हम अपनी तकदीर पर तवक्कुल करके अमल क्यों न छोड़ दें। जो शख्स सखावतमंद होगा वो खुद ही सखावतमंदों में दाखिल हो जाएगा, और जो शख्स बदबख्त होगा वो खुद ही बख्तों में जा मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सखावतमंद वो लोग हैं जिनको सखावतमंदों के अमल की तौफीक दी जाती है, और बदबख्त वो हैं जिनके लिए शकावत के काम के लिए असबाब जमा हो जाते हैं। अल्लाह माफ़ करे। अच्छे काम किया करो तो अच्छे लोगों में शामिल हो जाओगे, नेक लोगों में शामिल हो जाओगे, जन्नत में चले जाओगे। अगर बुरे काम करोगे तो दोज़ख में जाओगे। ये तकदीर में जो लिखा है वो मिलेगा। कोशिश किया करो कि तकदीर दुआओं से बदल जाती है। तो दुआएं करते रहा करो एक दूसरे के लिए, अपने लिए। अल्लाह ताला आप सबको नेक बनाए, 5 वक्त नमाजी बनाए। आमीन।